حادی صاحب یہ فرمائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفے کے سفر کا ارادہ فرمایا تو مکے سے کوفہ تک کتنا فاصلہ ہے اور اس وقت کے حالات کے مطابق آپ کو کتنے دن لگے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے 8 ذوالحجہ کو یہ سفر شروع کیا اور 2 محرم کو آپ کربلا پہنچے ہیں۔ تو یہ تقریباً بنتے ہیں کتنے دن بنتے ہیں؟ 22-24 دن بنتے ہیں۔ تو یہ اس کا وقت تھا، اتنے دن تھے۔ جہاں تک اس کی مسافت کا تعلق ہے 900 کلومیٹر سے لے کر جو 1786 کلومیٹر تک یہ فاصلہ ہے، یعنی اتنا اختلاف ہے۔ اور اس میں ایک امکان تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت چونکہ اونٹوں گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا تو پہاڑوں پر یا اوپر نیچے شارٹ بھی کچھ ہو، کم فاصلے والے بھی راستے شاید ہوں، لیکن اتنا کم نہیں ہو سکتا کہ آج اگر وہ 1786 کلومیٹر ہے تو اس زمانے میں 900 کلومیٹر ہو۔ تو بہرحال یہ مختلف فاصلے مختلف تاریخوں میں بیان ہیں۔ تو آج جو ہمیں جی پی ایس فاصلہ بتاتا ہے وہ 1786 ہے، جس کے 1110 میل بنتے ہیں تقریباً۔ تو یہ فاصلے کی نوعیت ہے۔ جہاں تک سفر ہے یہ 39 یا 40 پڑاؤ تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے قافلے کے، اور اس میں جو قافلے کے جو ارکان تھے تعداد ان کی، اس میں بھی بہت اختلاف ہے۔ یعنی 72 زیادہ لکھا جاتا ہے یا سامنے آتے ہیں 72 کی تعداد، مگر 145 تک بھی ذکر ہے موجود ہے۔ تو بہرحال یہ تاریخوں میں واقعات اس طرح ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ اختلاف ہیں ان میں۔ تو یہ جو 40 منزلیں تھیں، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مختلف مقامات پر ٹھہرے، سارے نام تاریخ میں درج ہیں۔ یہاں وقت کے مناسبت سے سب کا ذکر نہیں میں کرتا، لیکن جو حضرت امام حسین نے جو خط لکھے ہیں وہ راستے میں، وہ 15ویں جو منزل تھی، حاجز اس کا نام تھا جس جگہ آپ ٹھہرے ہیں، وہیں سے قیس بن مسہر سداوی کے ذریعہ کوفے آپ نے ایک خط روانہ کیا، ان کے نام پیغام بھیجا۔ پھر 18ویں منزل پر جو اجفر اس کا نام ہے، یہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے عبداللہ بن مطیع ادوی سے، اور انہوں نے آپ کو واپسی کا مشورہ دیا کہ آپ آگے نہ جائیں، وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چونکہ ایک نیک نیتی پر مبنی ارادے سے چلے تھے، تو اس عزم کے ساتھ آپ آگے چلتے گئے۔ اور اگلی جو منزل تھی خزیمیہ اس کا نام ہے، یا خزیمیہ، یہاں آپ نے پھر کوفہ کے لوگوں کے لیے خط روانہ کیا۔ اور اگلی جو 20ویں تھی زرود مقام تھا، یہاں زہیر بن قیس ایک شخص تھے، وہ آپ کے قافلے میں شامل ہوئے۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کی اور عروہ کی شہادت کی خبر دی، اور یہاں سے پھر قافلہ آگے چلا۔ راستے میں کچھ اور لوگ بھی ملتے گئے، تو یہ قافلہ بڑا نہیں تھا، چند ایک دو لوگ ملتے تھے۔ بہرحال پھر 25ویں جو منزل تھی بطن العقبہ، وہاں عمر بن لوزان آپ سے ملے ہیں، اور انہوں نے بھی آپ کو واپسی کا مشورہ دیا ہے۔ اس کے بعد پھر راستے میں ایک جگہ پانی کی قلت بھی ہوئی، تو وہاں کنواں بھی کھودا گیا، یا لکھا ہے کہ کنویں کھودے گئے۔ تو بہرحال یہ بھی راستے میں ہوتا رہا۔ پھر 30ویں جو منزل تھی جبل ذو حسم، وہاں حر بن یزید ریاحی، یہ حر کا بڑا کردار ہے ایک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفے جانے سے روکنے پر اور کربلا کی طرف
ان کا رخ موڑنے کے پر اس کا بہت زیادہ کردار ہے، اور یہ یزید کے لشکر کا ایک کمانڈر تھا۔ تو اس کے ساتھ 1000 سپاہی تھے۔ غالباً پہلا لشکر جو ملا ہے حضرت امام حسین کو راستہ روکنے کے لیے وہ یہی تھا، اور اس کو یہ حکم تھا کہ ہر صورت میں ان کو ختم کیا جائے۔ تو اگلی منزل جو تھی وہ قریب ہی تھی، بیضہ اس کا نام تھا۔ یہاں حضرت امام حسین نے حر کے لشکر کے سامنے ایک خطاب فرمایا اور اپنے کوفے جانے کا مقصد بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے بعد جو 36 نمبر تھی رحیمیہ اس کا نام ہے، یا عذیب الہیجانات دونوں نام ہیں، وہاں پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے راستہ جو کوفے کی طرف جاتا جہاں آپ جا رہے تھے وہاں سے راستہ بدل کر کربلا کی طرف رخ کیا۔ تو پھر 39ویں جو منزل تھی وہ کربلا تھا۔ اس کا دوسرا نام تاریخوں میں نینوے یا نینوا یا نینوی، یہ تینوں طرز کے الفاظ آتے ہیں، غالباً اس لہجے میں نینوے کہتے تھے۔ تو بہرحال یہاں عبداللہ بن زیاد کا ایک خط لے کر آیا حر کے پاس۔ حر یہ حضرت امام حسین کے مقابل پر تھا، تو اس نے اس خط میں تھا کہ ان پر زمین تنگ کر دی جائے اور ان کو ختم کیا جائے، اس طرح کا اس میں پیغام تھا۔ تو بہرحال یہ کربلا جب پہنچ گئے تو پھر یہاں ایک واقعہ ہوا ہے جو تاریخ میں بعض روایتوں میں ہے کہ حر جو ہے یہ اس کے اندر ایمان نے جوش مارا، اور یہ یزید کے لشکر کو چھوڑ کر حضرت امام حسین کے پاس آ گیا، معافی طلب کی، اور آپ کی طرف سے اس نے اس کا یہ جو ہے اجر پیش کیا کہ میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کی خاطر دوں، اور چنانچہ وہ بڑی جاں فشانی سے لڑا۔ تو اس طرح یہ سارا واقعہ جو حضرت امام حسین کا سفر تھا وہ یہاں آ کر ختم ہوا، اور یہاں پھر آگے جو جنگ ہوئی اس کے الگ تفصیلات ہیں۔ بہرحال یہ ایک تکلیف دہ واقعہ تھا جس میں یعنی منزل جو تھی اس تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے سمیت وہاں پہنچے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ حاجی صاحب۔